کے مطابق شہرت کے مطابق آدمی کی حیثیت کے مطابق مسئلہ بدلنے والے سے وہ ریتے پاتا خارج تھا جو مستی ہی میں صحیح لیکن حق بات ان کے منہ سے نکل جایا کرے۔ اس لیے چہرے دیکھ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے، حیثیت دیکھ کر بات کرنے والے سے وہ فقیر اچھا ہے جو بغیر حیثیت دیکھ کے باتیں کرتا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے یہاں کا معاشرہ دیکھیے، ہمارے یہاں کی حالت دیکھیے، اتنے عظیم ولی کی بارگاہ میں اللہ اکبر، آپ دیکھیے راستے سے چلتے ہوئے میں آیا، اللہ اللہ، ہزار کوششوں کے باوجود غیر محرمہ عورتوں کے ساتھ بازو سے بازو ٹچ ہو جاتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ لگتا ہوا نظر آتا ہے، یہی شریعت ہے؟ نہیں، یہ تو شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ مردوں کے ساتھ عورتیں ایک ہی محفل میں آ کر بیٹھ گئی ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اس طرح کا جلسہ کرنے اور کرانے والا، جلسے میں آنے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ ہم ثواب کے مستحق ہوں گے، نہیں میرے دوستوں، یقیناً ہر مسلمان پر اپنی طاقت اور جانکاری کے حساب سے تبلیغ فرض ہے۔ جس چیز کو آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ہر اس آدمی پر جو جانتا ہے اس پر اس گناہ کو روکنا واجب ہے۔ اگر نہیں روکتا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الساکت عن الحق شیطان الاخرس، ایک صحیح بات کو جان کر چپ رہنے والا، حق بات کو جان کر خاموش رہنے والا گنگا شیطان ہے۔ قیامت کے دن اس کو گونگے شیطان کی شکل میں دربار الہی میں پیش کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں صحیح ہوں، کون کیا کرتا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ خبردار، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مطلب نہیں ہے تو سمجھ لو کہ سب سے بڑے گناہگار آپ ہیں، سب سے بڑے عذاب کا مستحق آپ ہیں۔ اگر معاشرے میں گناہ ہوتا ہے تو جس طرح عالم کا حق ہے، جس طرح پیر کا حق ہے، اسی طرح گاؤں کے ممبر، مکھیا، پردھان، چیئرمین، ایم ایل اے، ایم پیز کا بھی حق ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو عہدہ، طاقت، پیسہ، دولت اور حکومت دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ صرف اپنا مکان بنائے، اپنی جائیداد بڑھائے، اپنی دکانیں بنائے۔ اللہ نے سماج میں آپ کو رتبہ دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ صرف اپنی دنیا بناؤ، صرف اپنے آپ کو بچاؤ، بلکہ حیثیت اور رتبے کا مطلب یہ ہے اگر تم گناہ سے بچ رہے ہو تو دوسروں کو بھی گناہ سے بچانا اکبر مقدور واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، تعلیمات اعلیٰ حضرت عرص محب اللہ شاہ۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں میں 400-500 گھر کی آبادی، بہت بڑا گاؤں ہے، وہاں پر سارے لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، دن رات گناہوں میں ڈوبے ہیں، اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب جلال میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ اس گاؤں والے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر آسمان کی بلندی کی طرف لاؤ، پھر بلندی سے نیچے گرا دینا تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے، گنہگاروں کا نام و نشان ختم ہو جائے، اس کا وجود ختم ہو جائے۔ عذاب کے لیے اللہ نے حضرت جبریل کو اس گنہگار گاؤں والوں پر کی طرف بھیجا۔ حضرت جبریل اللہ کے حکم کے مطابق گنہگاروں کے اس گاؤں میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق گاؤں والوں پر عذاب نازل کرنا ہے، بلندی پہ لے جا کر نیچے ڈھکیل دینا ہے، اس کو نیست و نابود کر دینا ہے، اس کے نام و نشان کو مٹا ڈالنا ہے۔ لیکن حضرت جبریل نے جب گاؤں کی طرف دیکھا تو گاؤں کے سارے لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، گاؤں کے سارے لوگ برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اسی گاؤں کی ایک جھوپڑی میں
اللہ کا ایک ولی اللہ کی عبادت کے لیے اپنا سر سجدے میں جھکا کر رکھتا ہے. اللہ کو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے یاد کر رہا ہے. حضرت جبریل نے سوچا اگر پورے گاؤں کو عذاب میں گرفتار کرتا ہو تو اللہ کا یہ ولی بھی مارا جائے گا, اللہ کا یہ ولی بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. چنانچہ اللہ کا جلیل القدر فرشتہ حضرت جبریل نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا مولا تو نے اس گاؤں پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن اے پروردگار گاؤں میں سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں, سارے لوگ برائیوں میں ملوث ہیں, لیکن تیرا ایک ولی ہے, تیرا ایک نیک بندہ ہے جو تیری عبادت کر رہا ہے. اگر گاؤں کو برباد کر دو تو تیرا ولی بھی برباد ہو جائے گا. اللہ اللہ میرا پروردگار حکم دیتا ہے اے جبریل گنہگاروں کو بعد میں عذاب دینا, پہلے نماز پڑھنے والے کو عذاب دو. حضرت جبریل نے عرض کیا مولا یہ تو تیرا نیک بندہ ہے, اس نے صرف خود کو نماز کے ذریعے جہنم سے بچانے کی کوشش کیا, اس کو اپنے علاوہ پورے گاؤں کے گنہگاروں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے, اس لیے پہلے عذاب اس کو دو پھر گاؤں والوں کو دو.